الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغبوط صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے جھمیلوں کے اندر لگ کر ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، آخرت کے لیے پیدا کیا، ورنہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانے والے، اس کے اوپر حالات پہ صبر کرنے والے، یہ تو کامیاب ہیں، باقی سب برباد ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہم سب کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا۔ اے دنیا والو، دنیا کے جھمیلوں کے اندر اور دنیا کے سونے چاندی کے اندر اور دنیا کے دوسرے چیزوں کے اندر پھنس کر تو اپنے آخرت کو نہ بھلا دینا۔ یاد رکھو سارا دنیا کا سامان اور سارے دنیا کا سرمایہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا متاع ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں آپ نے پڑھا بار بار، جب دنیا کا تذکرہ آئے گا تو اللہ جل شانہ دنیا کو متاع کہتے ہیں۔ مفسرین نے بہت سے ترجمے اس کے کیے۔ متاع حضرت اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ متاع کہتے ہیں کس کو کہ جس کپڑے سے برتن کو صاف کیا جاتا ہے، سالن لگا ہوا ہے تو اس میں سالن لگ جاتا ہے، دال لگی ہے دال، وہ گندا کپڑا اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کا سارا دنیا کا نظام یہ متاع ہے۔ قیامت کے دن دنیا آئے گی اور کہے گی کہ اللہ میاں کسی جنت کے کونے میں مجھے جگہ دے دے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تیری جگہ دینے سے میں اپنی جنتی آدمی کی جنت کو بدبودار کرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے ہم سب کو آخرت کے لیے بنایا ہے، آخرت کے لیے بنایا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ التجافی الی دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول۔ میرے نبی نے فرمایا جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور دنیا میں جانے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے، یہ تو کامیاب ہوگا، باقی تو سارے برباد ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں کس کے لیے بنایا؟ آخرت کے لیے۔ اللہ نے چند چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ایک حضرت انسان کو اور دوسرا جنت الفردوس کو۔ اشارہ کیا انسان تجھے تو میں نے جنت الفردوس کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی اور چیزوں کو اللہ نے لفظ کن سے بنایا،
دنیا کے اور چیزوں کو اللہ نے لفظ کن سے بنایا، مگر حضرت انسان کو اور جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ دیکھ تو بڑی عزت والا ہے، تو دنیا میں جا کر بہک نہ جانا۔ اس کے لیے جب انسان بہکا تو اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کب آتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے تھے جب انسان بہک جاتا تھا۔ انبیاء دنیا میں آتے تھے جب دنیا کے اندر اندھیرا ہو جاتا تھا۔ ہدایت کی روشنی کو لے کر اللہ انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث کیا کرتے تھے۔ 1,24,000 کم و بیش اور بھی کئی روایتیں ہیں، اس کے اندر انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے۔ آخر کے اندر میرے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس شان کے ساتھ آئے کہ آپ کو خاتم النبیین کا تمغہ دیا گیا اور تاج بنایا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کو نبی آخری نبی بنا کے بھیجا گیا اور اعلان کر دیا گیا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہوا کہ آپ کی امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئی، ہمارا نبی آخری نبی اور ہم اور آخری امتی، ہمارے نبی سارے انبیاء کے سردار، یہ امت بھی ساری امم کی اور ساری امتوں کی سردار بنا کے بھیجی گئی۔ ہمارے نبی کا اعلان اور زمانے کے انبیاء کے زمانے کے اندر بھی ہوتا رہا، دیکھو ایک نبی آنے والا ہے، اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تم اس کی اتباع کرو گے، لننصرنہ، تم اس کی مدد کرو گے، اس کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آنا تھا، اللہ کے علم میں تھی بات، مگر اس کے باوجود اللہ نے سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ اگر وہ تمہارے زمانے میں نبی آخر الزمان آ جائے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیکھنا اس کے اوپر تم نے ایمان بھی لانا ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اس کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی اطاعت بھی کرو گے۔ ہمارے نبی معمولی نبی نہیں، امام الانبیاء کہا گیا۔ سارے لوگ، سارے انبیاء بیت المقدس میں جمع ہو گئے معراج کے موقع پر، مصلی خالی ہے، صفیں بنی ہوئی ہے۔ اب آج نماز کون پڑھائے گا؟ آج نماز کون پڑھائے گا؟ جبرائیل امین نے آ کر نبی جی کے ہاتھ کو پکڑا اور نبی جی کے ہاتھ کو پکڑ کے مصلی پہ چڑھا۔ آپ ہی امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے امام آپ ہی ہیں، سید الانبیاء آپ ہی ہیں، افضل الانبیاء آپ ہی ہیں۔ قیامت کے دن مقام محمود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا جائے گا، اور قیامت کے دن سارے انبیاء پریشان ہیں اور نفسی نفسی کا اعلان ہو رہا ہے، چاروں طرف سے سارے انبیاء پریشان ہیں۔ اس وقت میں ایک نبی ہوگا جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ میری امت کا کیا حال ہے؟ تو میرے نبی سارے انبیاء کے سردار، یہ امت بھی سارے انبیاء کی، ساری امتوں کی سردار بنا کے بھیجی گئی۔ کیا یہ امت اس لیے سردار بنا کے بھیجی گئی کہ یہ کاروبار اچھا کرے گی؟ اس لیے افضل بنائی گئی کہ اس کے ذہن اچھے ہوں گے، اس کی خوبصورتی زیادہ ہوگی؟ نہیں، اللہ نے اس امت کو انبیاء کا نائب بنایا اور خاتم الانبیاء کا نائب بنایا، اس لیے بنایا کہ یہ انبیاء جیسی دعوت کا کام کرے گی۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام محنت کیا کرتے تھے، اس طریقے سے یہ امت بھی محنت کرے گی۔ انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے اندر آ کر کیا کیا؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ نے 26 انبیاء کا تذکرہ قرآن میں کیا. اکثر انبیاء کے تذکرے کے اندر آپ یہ جملہ پائیں گے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم مدین کو یوں کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. ہر نبی نے آ کر یہ جملہ کہا، ہر نبی نے آ کر یہی کہا. میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ابتدائی آیاتیں نازل ہوئی اس کے اندر بھی اللہ نے یہ کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اپنے رب کی بڑائی، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرنا. سب سے بنیادی مسئلہ انبیاء علیہ السلام کا یہ تھا کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ ذوالجلال کی غلامی کے اندر ڈالنا. یہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا. اسی طریقے سے یہ امت کی ذمہ داری بھی، اس امت کا کام بھی یہی ہے. ربیع ابن عامر رستم کے درمیان میں گئے ہیں اور وہ نبی نہیں ہے، وہ صحابی ہے. وہ صحابی ہے. اس امت کے اندر بھی وہی کام منتقل ہوا جو انبیاء کا کام تھا. ربیع ابن عامر نے آ کر کیا کہا رستم کو؟ اس نے کہا کیوں آئے ہمارے پاس؟ تو ربیع ابن عامر نے فرمایا اللہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ نے لفظ مبعوث کو قرآن میں بیان کیا کہ بھیجا گیا. تو اس طریقے سے یہ ربی صحابی بھی یوں کہتے اللہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اللہ نے ہمیں بھیجا نہیں بلکہ اللہ کی طرف، ہم خود نہیں آئے، اللہ کی طرف سے ہے کہ تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر تم کو آخرت کی طرف متوجہ کرے، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کے اندر ڈالے. اللہ نے اس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا. تو یہ کام صرف صحابہ کا نہیں بلکہ قیامت تک سارے لوگوں کا یہ کام، یہ ذمہ داری. خلاصہ کیا ہے؟ جس طرح انبیاء کے ذمے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ ذوالجلال کے غلامی میں ڈالنا، جس طریقے سے دنیا کی گندگی سے نکال کر آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ کرنا، یہی کام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا. اگر میں اور آپ یہ کام کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک دنیا کے اندر بھی چمکیں گے اور آخرت کے دن بھی اللہ چمکائیں گے. تو جس طرح ہمارے نبی کا پیغام، ہمارے نبی کا اعلان سارے انبیاء کے زمانے میں ہوتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ دیکھو ایک نبی آئے گا، وہ نبی بڑا شان والا ہوگا. یہی جملہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش کو کہا علیہ السلام. حضرت شیش کو جب کہا گیا تو حضرت شیش علیہ السلام نے یوں کہا ابا جان کیا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میری نسل کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، وہ تم سے اور مجھ سے افضل ہوگا. کیا مجھ سے بھی افضل ہوگا؟ وہ آپ سے بھی افضل ہوگا اور اولاد میری ہوگا. باپ افضل ہوتا ہے، اولاد تو افضل نہیں ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے اس نبی کی کیا شان ہے؟ اس نبی کی تو شان بڑی نڈالی ہے. اور اللہ اس نبی کو جو امتی دیں گے کئی چیزوں کے اندر اللہ اس کو تم سے بھی آگے بڑھائیں گے. بڑے چوک گئے حضرت شیش علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھ مجھ سے ایک خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے اندر مجھے بھیجا. اس امت سے خطا ہوگی، توبہ کریں گے اور اللہ ان کو جنت میں پہنچا دیں گے. ایک آدمی رات کو گناہ کرتا ہے، اس کے افشا نہیں کیا جاتا، اس کو مشہور نہیں کیا جاتا اس آدمی نے گناہ کیا. بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی گناہ کرتا تھا کوئی آدمی، اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے. جب تک کہ سزا نہیں ملتی تھی اس وقت تک وہ دروازے سے اس کے گناہ مٹایا نہیں جاتا تھا. اس امت پہ اللہ کی کتنی ستاری کا معاملہ ہے. آدمی گناہ کرے
اور صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ اللہ نے بڑی توفیق دی تھی مجھے، میں تو رات بھر تہجد پڑھتا رہا، لوگ کر کہیں گے ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ کو لے کے اس کو چوبیں گے، یار ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ کیا اس کے چہرے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے رات کو کیا کام کیا تھا؟ اس امت کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہو۔ ایسی مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھ میں اور میری بیوی میں جدائی ڈال دی گئی، مگر وہ امت گناہ پہ گناہ کرے گی، مگر اس گناہ کی وجہ سے ان میں ان کی بیوی کے اندر جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا انتظار کہ کون سا نبی آنے والا ہے جس کے اوپر ہمیں ایمان لانے کو اور جس کی مدد کرنے کو اللہ نے ہمیں کہا۔ اللہ نے اس امت کو ہمارے اس شان والے نبی کی امت بنایا، اس طور سے بنایا کہ یہ امت کے ذمے وہ کام، اس امت کے ذمے وہ کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذمے تھا۔ ہاں یہ بات الگ ہے، وہ نبوت کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، یہ امت نبی نہیں ہے مگر نبی والا کام کرے گی اور اسی ترتیب پر کرے گی جو ترتیب انبیاء علیہ السلام کی ترتیب تھی۔ اگر اس ترتیب سے ہٹ کر کام کیا جائے گا اس سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی آئے گی، اس کو یاد رکھیں۔ محنت کرنے سے ہدایت آئے گی۔ مولانا عیسیٰ فرماتے تھے محنت کون سی؟ علی منہاج النبوہ ہو، نبی کی ترتیب پر ہو، جو نبی کی ترتیب پر محنت ہوگی اس سے ہدایت آئے گی۔ محنت کی جا رہی ہے مگر نبی کی ترتیب پر نہیں ہے، اس سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی آئے گی۔ تو یہ امت بڑی شان والی امت ہے جو میں اور آپ، اللہ نے بڑی شان اس امت کو دی۔ پہلی امت، میں چند باتیں عرض کروں۔ پہلی امت اگر کوئی نیکی کی نیت کرتی تھی اس کو ثواب نہیں ملتا تھا۔ یہ امت جب نیکی کی پکی نیت کر لے، نیکی ابھی کی نہیں ہے، نیکی کی نیت کر لے جب بھی اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ جب نیکی کرے گی، جب نیکی کرتی ہے تو قرآن میں آیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، تم ایک نیکی کرو گی امت محمدیہ، ہم قیامت کے دن تم کو 10 نیکیوں کا ثواب دیں گے۔ مگر میرے نبی کے اوپر ہم قربان جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ کے زبان پہ یہ جملہ تھا اللہم زد لی امتی، اے اللہ میری امت کے لیے اور فضیلت کو بڑھا دے۔ اللہ نے دوسری آیت نازل کی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اے نبی جی آپ آنسو نہ بہائیں، آپ کو اپنے نبی سے، اپنی امت سے محبت ہے، مجھے بھی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ ایک نیکی کا اب ہم قیامت کے دن ایک کا بدلہ 700 کے برابر دیں گے۔ میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھا لیے اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی۔ اللہ نے دوبارہ جبرائیل امین کو بھیجا، کیا ہو گیا؟ اللہ کو تو معلوم تھا 700 ایک نیکی بھی ملیں گے۔ اے اللہ تیرے خزانے میں نیکیوں کی تو کوئی کمی نہیں، اے اللہ تو اور آگے بڑھا دے۔ اللہ نے کہا اچھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، ایک نیکی کرے گی اضعافا کثیرا، بہت سی نیکیوں کا ہم ثواب دیں گے۔ نبی نے پھر بھی بس نہ کیا، میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی۔ نبی اللہ نے کہا نبی بس کیجئے اللہم زد لی امتی۔ اللہ نے کہا اچھا اب تو میرا فیصلہ یہ ہو گیا، تمہارے رونے کے اوپر اور تمہاری محبت کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہو گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تم میرے بندے اور تمہاری امت ایک نیکی لے کر آئے گی، ہم بغیر حساب کتاب کے اس کو بدلہ دیں گے۔ میرے بھائیوں یہ امت معمولی امت نہیں تھی، میں اور آپ معمولی نہیں تھے، ہم کارخانوں کی زینت بننے والے اور حکومت کی زینت بننے والے
نہیں تھے، یہ امت تو مارے مارے پھرتی تھی، امت ایک ایک کے لیے ایک ایک کی ہدایت کی دعائیں کرتی تھی، دنیا کے پیچھے پڑنے والے یہ امت نہیں تھی۔ حضرت علی فرماتے تھے من اعتمد علی مالہ فقد قلہ ومن اعتمد علی سلطانہ فقد ضل ومن اعتمد علی علمہ فقد ضل ومن اعتمد علی عقلہ فقد اختل ومن اعتمد علی اللہ لا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل۔ اے دنیا والو، اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا تم مالوں کو جمع کرو، یاد رکھو اگر اللہ کو بھلا کر تم نے مالوں کو جمع کیا ہے، اللہ تمہارے مال کے اندر بے برکتی کو ڈال دیں گے، کماتے چلے جاؤ گے مگر تمہارے مال کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے مال کی کثرت سے مسائل حل نہیں ہوتے، مال کی برکت سے مسائل حل ہوتے۔ ہاں ہمیں تو جوش ہوتا ہے مال زیادہ جمع ہو جائے، مال کی کثرت سے، یہ جملہ لکھ لیجئے، اس کو بار بار دیکھیے، مال کی کثرت سے مسائل کا حل نہیں ہے، مال کی برکت سے مسائل کا حل ہے۔ من اعتمد علی مالہ فقد قلہ، اگر تم نے اللہ کو بھلا کر مال کے پیچھے لگ گئے تو اللہ تمہارے مال کے اندر بے برکتی کو ڈالیں گے۔ ومن اعتمد علی سلطانہ فقد ضل، جو اپنی بادشاہت اور اپنی وزارت اور اپنے منصب پر اعتماد کریں گے اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ ان کے منصب کے اندر اللہ ان کو ذلیل کر دیں گے۔ فرعون کتنا بڑا مالک، فرعون کہتا تھا میں کتنا بڑا مالک ہوں اور کتنی بڑی حکومت میری، اللہ نے ذلیل کر دیا قیامت تک کے لیے۔ قارون مال کا خزانہ، اتنا خزانہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، قیامت تک اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھستا چلا جائے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے فرعون کو بھی مصر کی حکومت دی، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھی مصر کی حکومت دی۔ یوسف علیہ السلام کامیاب، فرعون ناکام۔ حکومت کے اندر نہ کامیابی ہے نہ ناکامی ہے، اللہ کے حکم کے اندر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی، اللہ نے چمکا دیا، اور فرعون نے اپنی حکومت کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی، اللہ نے ذلیل کر دی۔ من اعتمد علی مالہ فقد قل ومن اعتمد علی سلطانہ فقد ضل ومن اعتمد علی علمہ فقد ضل، جو اپنے علم کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اللہ علم کے اندر ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تبلیغ میں تو وہ جائے جو کہ ان پڑھ ہو، تبلیغ میں تو وہ نکلے جو کہ اس کو یہ نہ آتا ہو، نہیں۔ اور من اعتمد علی علمہ، گمراہ ہو گئے علم کے باوجود۔ شیطان کو بڑا علم تھا، شیطان بڑا علم والا تھا، مگر اپنے علم کے اندر گمراہ ہو گیا، کہہ گیا کہ میں افضل ہوں حضرت آدم سے، علم ہی کی وجہ سے تو کہا اس نے۔ جو اپنے علم کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کو بھول کر تو اللہ ان کے علم کے اندر ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور جو اپنی عقل کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اللہ ان کی عقل کے اندر فتور اور عقل کے اندر کمزوری ڈال دیتے ہیں، فتور ڈال دیتے ہیں۔ جو اللہ پر اعتماد کرے اور یوں کہے من اعتمد علی اللہ، جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں لا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل، جو اپنے عقل کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، مال پر اعتماد نہیں کرتے، منصب پر اعتماد نہیں کرتے، وہ کہتے سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہم سے کچھ نہیں ہوا، ہم نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ کرنا اللہ کے بس میں ہے، میں تو ایک ادنا مخلوق ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو یہ کہتا ہے اللہ اس کے مال کے اندر بھی برکت دیں گے، اللہ اس کے منصب کے اندر بھی برکت دیں گے، اللہ اس کی عقل کے اندر بھی برکت دیں گے، اللہ ساری چیزوں کے اندر برکتیں دیں گے، اور کیا ہوگا اللہ دنیا میں بھی اس کو چمکائیں گے، آخرت کے اندر بھی یہ چمکے گا۔ اللہ نے اس امت کو بڑی خوبیوں والا بنایا۔ قیامت کے دن ساری امتیں کہیں گی ہمارے نبی نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا، اسی وجہ سے تو ہم گمراہ ہو گئے،
ہم جہنم میں جا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں پیغام ہی نہیں ملا۔ امت محمدیہ آئے گی اور کہے گی کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے نبیوں نے ان کو پیغام پہنچایا ہے۔ لوگ اعتراض کریں گے، تم نے تو ہمیں دیکھا نہیں، تم تو سب سے آخر میں آئے تھے۔ امت محمدیہ کہے گی ہم نے اپنے نبی پر ایمان لایا، نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا، اس پر ایمان لائے، اور قرآن میں یہ تھا کہ نبیوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہمارے نبی، ہمارے قرآن میں یہ تھا کہ ہر نبی اپنے امتوں کو دعوت کا کام کیا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور یہی بات ہم کہتے ہیں۔ اللہ کہیں گے تم سچ کہتے ہو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس امت کے اوپر ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ دیا، پہلی امتوں کو نہیں دیا۔ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ رمضان کے اندر کیا برکتیں ہیں، دعا کریں گے اللہ میاں 11 مہینے بھی رمضان کے بن جائیں، روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور رمضان کے اندر ہر لمحے دعا قبول ہوتی ہے، ہر لمحے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے، برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اسی رمضان کے اندر میں اور آپ عزم کر لیں، اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں، اللہ کو رحم آ جائے، ساری انسانیت کو اللہ ہدایت دے دے۔ سارے مسلمان نہیں، آج ساری انسانیت پریشان ہے، مختلف بیماریاں اللہ نے بھیجی تاکہ ان کا رجوع میرے طرف ہو جائے۔ ہم اللہ نے تو بھیجا تھا اس لیے بیماریوں کو، قرآن میں آتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان کا رجوع ہماری طرف ہو جائے۔ مگر لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، ہم اسباب کی ہی طرف بھاگ گئے۔ ساری انسانیت پریشان ہے۔ رمضان کے اندر ایسی محنت کی جائے کہ اللہ کو رحم آ جائے، اللہ ساری انسانیت کا فیصلہ کر دے۔ 2 ہجری کے اندر بدر ہوا، بدر کی جنگ ہوئی، اس لیے بدر کہا گیا کہ جو جگہ ہے وہاں اس جگہ کا نام بدر ہے۔ بدر 313 اس طرف تھے، 1000 اس طرف تھے۔ ان 313 کے پاس کھانے کے لیے پورا نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف ان کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ کرے ساری انسانیت کو ہدایت مل جائے۔ سارے رشتہ دار آمنے سامنے، سارے رشتہ دار آمنے سامنے ہیں، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، چچا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، سارے رشتہ دار آمنے سامنے آ گئے۔ مسلمانوں نے کہا تمہاری ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، تم اللہ کے دشمن ہو، نبی کے دشمن ہو، ہم تمہیں ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ یہ جذبات کو دیکھ کر اللہ نے آسمان میں فیصلہ کیا۔ ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیے۔ اللہ نے بدر کے اندر فیصلہ کیا تھا کہ اب دنیا کے اندر ایسے لوگ آ گئے ہیں، یہ بنیادی لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ نے فیصلہ کیا آسمان پر کہ اب دنیا کے اندر ہدایت کو عام کرنا ہے۔ یہ کب فیصلہ ہوا تھا؟ 17 رمضان کو، رمضان کا مہینہ، اور پھر 20 رمضان کو فتح مکہ ہو رہا ہے، 20 رمضان کو فتح مکہ ہو رہا ہے۔ پہلا فیصلہ آسمان پہ تھا اور دوسرا فیصلہ زمین پہ اللہ نے کیا۔ یہ مولانا عیسیٰ فرماتے تھے آسمان پہ اللہ نے فیصلہ ہدایت لانے کا بدر کے موقع پر کیا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے زمین پہ فیصلہ کر دیا۔ وہ بڑے بڑے سردار جو کہتے تھے ہم مر جائیں گے اسلام قبول نہیں کریں گے، 10 آدمیوں نے، عورتوں نے قسمیں کھائی تھیں ہم مر سکتے ہیں مگر اسلام قبول نہیں کریں گے، اللہ نے ان کو بھی اسلام میں داخل کر دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ عمر مسلمان نہیں ہو سکتا، عمر کا گدھا مسلمان، یہ تصور سے باہر کی بات ہے کہ اگر گدھا کو کہا جائے گدھا کیسے ایمان لائے گا؟
یہ کہا جائے تو مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان ہو جائے، گدھا عمر کیسے مسلمان ہو؟ ہاں؟ واقعہ یہ ہوا کہ ایک عورت اپنا سامان باندھ کے جا رہی تھی مکے کے اندر اپنا سامان باندھ کے جا رہی تھی. حضرت عمر سامنے سے آ گئے، کہاں جا رہی ہو؟ تم ہمیں رہتے مسلمانوں کو تنگ کرتے ہو، ہمیں رہنے نہیں دیتے، میں چلی جاتی. حضرت عمر نے کہا تم اپنا گھر چھوڑ دو، باپ دادا کا گھر چھوڑ دو. اس عورت نے کہا گھر چھوڑ سکتی ہوں، اسلام نہیں چھوڑ سکتی. ایسی محبت سے بات کی حضرت عمر نے. تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا شوہر آیا، کہنے لگی عمر آیا تھا، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کہنے لگی نہیں، وہ تو بڑا دل نرم معلوم دے رہا تھا، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. اس آدمی نے اس وقت یہ کہا کہ تو کیا کہتی ہے، عمر مسلمان ہو جائے؟ عمر کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے، عمر مسلمان نہیں ہو سکتا. 10 آدمیوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم مر جائیں گے اور بیت اللہ میں جا کے قسمیں کھا رہے ہیں، مگر جب ہدایت کی محنت چلی ہے اور اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر جو فیصلہ کیا ہے زمین والوں کے ہدایت کا، ایسے ایسے ستون پہاڑ، ایسے ایسے ستون جو کفر کے ستون تھے، اللہ نے سب کو اسلام میں داخل کر دیا. بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ دوبارہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک دے دیا. اس دفعہ تو سب مل کر زور لگا لیں، ہاں سب مل کر زور لگا لیں اور کہہ دیں کہ اے اللہ بہت سستی ہو گئی، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ جہنم میں جانے والے، اے اللہ بہت ہو گئے، اے اللہ. روزانہ 3 لاکھ آدمی مرتے ہیں. کتنے مرتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ بتائیے کہاں جا رہے ہیں؟ 3 لاکھ آدمی مر کے جہنم میں جا رہے ہیں. اے اللہ بہت ہو گئی، اے اللہ تو بس فرما دے، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے. کسی کا آنسو کا نکلنا اور کسی کا اللہ سے مانگنا عجب نہیں کہ اللہ دوبارہ فیصلہ کرتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے دین اسلام کو اس لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ دین اسلام سارے باطل ادیان کے اوپر غالب آ جائے. اللہ ایسا کر کے رہیں گے. اور نبی نے ایک موقع پر پیشن گوئی کی تھی، لا تبکی یا فاطمہ، اے فاطمہ رونا مت. آہا، میرے نبی کا چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ خوبصورت. ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں چاند کا چاند چمک رہا تھا. میں آسمان کو دیکھتا تھا اور نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا، آسمان کو دیکھتا تھا، نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا، آسمان کو دیکھتا تھا اور نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا. میرے دل نے گواہی دی کہ آسمان کا چاند اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے نبی کے چہرے کے مقابلے. چمکتا دمکتا چہرہ. آج اس چہرے کے اوپر کسی نے مٹی ڈالی ہے، کسی نے تھوکا ہے، کسی نے گربان پھاڑا ہے. حضرت فاطمہ دیکھ کر رو رہی ہیں. کیا ہو گیا فاطمہ؟ یا رسول اللہ، ابا جان آپ کے چہرے کو کیا ہو؟ نبی جی نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ عَلَىٰ عَمْرٍ لَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْكُمْ. اے فاطمہ، اے میری بیٹی رو مت. اللہ نے تیرے باپ کو ایک ایسا دین دے کر بھیجا ہے کہ کوئی کچا مکان، پکا مکان، شہر کا مکان، دیہات کا مکان باقی نہیں رہے گا جس کے اندر اللہ دین اسلام کو داخل نہ کرتے. اللہ داخل کر کے رہیں گے. اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ اسی صدی کو اور اسی کو اللہ عالم کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور نبی کی پیشن گوئی پوری ہوگی. اللہ کرے کہ یہ رمضان اور یہ آپ کی اور ہماری تھوڑی سی محنت اللہ ذریعہ بنا دے ہدایت کے عام ہو جانے کے لیے اور لوگوں کو جہنم سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہونے کے لیے. رمضان آئے گا، لوگوں کے لیے جہنم کے دروازے بند
اے اللہ تو ہمیشہ کے لیے تو جہنم کے دروازوں کو بند فرما دے، جنت کے دروازے سب کے لیے کھلیں گے، جنت کے دروازے کھلیں گے، اے اللہ تو سب کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے، تیری جہنم میں جانے والے بہت ہو گئے۔ کیا خیال ہے، محنت کریں گے انشاءاللہ؟ یا جیسے رمضان اور گزرے، ایک رمضان اور گزر جائے گا، اور کیا یہ رمضان ہم فیصلہ کروائے اللہ سے۔ کون کون فیصلہ کروائے گا؟ پڑ جائے اللہ کے دربار میں۔ میں گیا ایک بزرگ کے پاس، رمضان میں واپس آ کہہ رہے کہ بھائی رمضان تو محنت کی ہے، محنت کی جگہ ہے، تم واپس کہاں جا رہے ہو؟ تو بھائیوں رمضان کے اندر اس دفعہ رمضان کے اندر فیصلہ کروائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تھوڑی سی ہمت کر لیں انشاءاللہ، اللہ کی طرف میرے نبی کو تو دیکھی، اور یہ امت فضیلت والی امت اسی لیے ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرواتی۔ ہدایت تو اللہ دیں گے، ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، ہدایت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہاں ہدایت کی محنت اللہ نے میرے اور آپ کی ذمہ رکھی، جو ہدایت کی محنت کرے گا اللہ اس کو ذریعہ اور سبب بنائیے ہدایت کے آ جانے کے لیے۔ اور اللہ نے اس امت کے لیے کیا کیا؟ میں اس امت کے فضائل بتا رہا تھا کہ اس امت پر اجتماعی عذاب کبھی نہیں آئے گا۔ پہلی امتیں کے اوپر اجتماعی عذاب آیا، قوم عاد، قوم سمود، قرآن میں نام اس کا ذکر آتا ہے، نسل کوئی بھی نہیں، ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اس قوم میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے اجتماعی طور سے عذاب بھیجا، سب برباد ہو گئے، مگر امت محمدیہ کے اوپر اللہ نے فضل فرمایا، ساری امت ایک ساتھ ختم نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ کتنی فضائل اس امت کے ہیں۔ یہ فضائل اس لیے ہے کہ اس امت کو اللہ نے نبیوں والا کام دیا، ورنہ عبادت کے اعتبار سے تو انہوں نے بڑی عبادتیں کی، بڑی عبادتیں کی۔ تو میں عرض کروں گا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک ذمہ داری دی، وہ ذمہ داری ختم نبوت کی برکت سے تھی، وہ ذمہ داری اس لیے دی کہ لوگوں کی منتیں کر کے، خوشامدیں کر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں، ہماری اور آپ کی عورتوں کی بھی ذمہ داری۔ قرآن کے بقول قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، قرآن میں ہمیشہ مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، عورتوں کو نہیں کیا جاتا۔ قرآن میں کسی ایک جگہ پر بھی عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، مردوں کو کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، مردوں کو کہا گیا۔ یہ صیغہ مذکر کا ہے، عورتوں کو نہیں کہا گیا۔ حج کرنے کا ذکر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مردوں کو ہر جگہ خطاب کیا گیا، مگر جب دعوت کا معاملہ آیا تو اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ جب مومنین کہہ دیا جاتے تو مومنات اس میں داخل ہو جاتی، مسلمان کہہ دیا جاتا تو عورتیں بھی شامل ہو جاتی، مگر اللہ نے اس کام کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ مردوں کے ذمے بھی دعوت کا کام، عورتوں کے ذمے بھی دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک بات تو میں نے عرض کی کہ اللہ نے اس امت کے ذمے، بچوں کے ذمے، ہمارے حاجی صاحب کہتے تھے نا تمہارے بچے، تمہارے پوتے، تمہارے نواسے، تمہارے دادی نانی، سب کے ذمے یہ دعوت کا کام ہے، سبھی نے دعوت کا کام کرنا ہے۔ اور اللہ نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا کی، پہلی امتوں میں سے کسی کو لیلۃ القدر نہیں ملی۔ نبی کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا، وہ آدمی کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا آدمی، لمبی عمر ملی، صبح ہوتی ہتھیار باندھ کے جہاد کے لیے چلا جاتا، رات ہوتی تو مسلح پہ کھڑا ہو جاتا۔ یا رسول اللہ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، وہ تو بہت آگے نکل جائے گا، وہ تو بہت آگے نکل جائے گا، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے۔ نبی نے بھی سر جھکا لیے، صحابہ نے بھی سر جھکا لیا، سب غمزدہ ہیں
کہ یہ امت محمدیہ پیچھے کیسے رہ جائے. اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے نبی جی آپ گھبرائیں نہیں، اپنی امتوں کو بھی خوشخبری سے سنا دیں کہ تمہاری امت ایک رات کی عبادت کر لے، ہم اس کی ساری زندگی کی عبادت سے زیادہ اس کو ثواب دے دیں گے. علماء نے تو عجیب بات کہی ہے، الفی شہر، 1000 مہینہ. صحابہ کو کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. صحابہ کو 1000 سے زیادہ گنتی نہیں آتی تھی. فضائل اعمال میں آپ نے سنا ہے نا، اگر میں حدیث ایک دفعہ نہ سنتا، ایک دفعہ یہ کہتے تھے 7 دفعہ نہ سنتا تو میں حدیث بیان نہ کرتا. ان صحابی کو 1 سے 2 گنتی نہیں آتی تھی، ایک کر کے 7 کرتے. نہیں سمجھ میں آیا؟ بولیے. ایک ملک کی شہزادیاں قید بن کے آئی، ایک صحابی کو ملی. ان کے بھائیوں نے کہا ہماری بہن کو چھوڑ دو، جتنا مال لوگے لے لو. کہنے لگے اچھا مجھے سوچنے دو. بیٹھ گئے، کافی دیر تک گنتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا گنتے رہے. کہنے لگے کہ 1000 لوں گا، 1000 پورے، کم نہیں کروں گا. لوگوں نے کہا 1000 تو تھوڑے سے ہوتے. کہنے لگے خدا کی قسم مجھے تو 1000 سے زیادہ گنتی آتی نہیں، اتنی دیر سے میں گن رہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں. یہ وہاں اس زمانے کا محاورہ تھا. ہمارے زمانے میں پہلے ہوتے تھے لکھ پتی، پھر ہو گیا کروڑ پتی، پھر کیا ہو گیا ارب پتی، پھر کیا ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اس سے زیادہ مال نہیں ہے، اس سے زیادہ مال ہے، مگر یہ محاورتاً ہے. صحابہ کو 1000 سے زیادہ گنتی نہیں آتی، تو صحابہ کو کہا گیا کہ 1000 مہینہ. اور مگر ہمارے اور آپ کے تسلی کے لیے اللہ نے کہا 1000 مہینہ نہ سمجھنا، یہ بلکہ اس سے بھی بہتر ہے. یہ اور کتنا بہتر ہے اللہ ہی کے علم میں. اللہ نے اس امت کو کیا دیا؟ بولیے، لیلۃ القدر دیا. اس امت کے بڑے فضائل بیان کیے گئے، بڑے فضائل حدیث کے اندر بیان کیے گئے. اگر میں کروں تو واقعی 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے. کیوں بیان کیے گئے؟ اس لیے بیان کیے گئے کہ یہ امت نبیوں والا کام کرے گی اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کی فضیلت نہیں. یہ امت میرے نبی کی امت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس کو وہ ذمہ داری دی گئی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اللہ نے اس امت کو دعوت کا کام دیا، پہلی امتوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی. تو کیا خیال ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ کب کریں گے؟ ہاں رمضان سے ابھی تو 15 دن باقی ہیں. کیا پتا کس کی زندگی کتنی باقی رہ گئی. میرے نبی کو قرآن میں تقریباً 150 مرتبہ تسلی دی گئی. کتنی مرتبہ؟ اے نبی جی آپ غم نہ کیجیے، آپ پریشان نہ ہوئیے. لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو دروغہ بنا کے نہیں بھیجا. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نے آپ کو جہنم میں جو لوگ جائیں گے ہم اس کے بارے میں آپ سے سوال بھی نہیں کریں گے. آپ دنوں رات کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ اپنے آپ کو گھونٹ ڈالیں گے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے. بار بار قرآن نے کہا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً. یہ تو اللہ نے ایک نصیحت کے لیے قرآن نازل کیا، آپ تو مشقت میں پڑ گئے. 23 سالہ زندگی، 23 سالہ نبوت کی زندگی نبی نے نہ ایک رات چین سے گزاری ہے، نہ ایک دن چین سے گزارا ہے. تو بھائیوں میرے نبی کے تو یہ حال تھا. آنکھ بند کر کے سوچیں اگر میرا نبی اس زمانے میں ہو، کیا ہماری حالت کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے؟ لوگوں کو عجیب عجیب خوابات کے ذریعے سے تنبیہ کی جاتی ہے. یہ ممبر خوابات سنانے کا نہیں ہے، یہ ممبر تو قرآن حدیث کی بات کو بیان کرنے کا ہے کہ نبی کو کیسی تکلیف ہے میری اور آپ کی وجہ سے. امت کے اندر دین بگڑ رہا ہے، نبی نے کیسی مشقت کے ساتھ، نبی نے اپنی نبی کے ابا کا انتقال، والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا. دنیا میں آنے سے پہلے چچا باپ کے برابر ہوتا ہے. دادا کی اولاد تو وہی ہے نا،
ابا بھی ہیں دادا اور دادی کی، باپ بھی اسی سے، اور چچا بھی، ایک تنا کے دو شاخ ہیں، ایک ابا کی شکل میں، ایک چچا کی شکل میں۔ میرے باپ نہیں ہے دنیا میں، ہاں پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے حضرت عبداللہ، میرے چچا تو ہے حمزہ، میں نے اپنے چچا کو دین کے خاطر قربان کروا دیا، میں نے اپنے چچا کا کلیجہ چبوا دیا۔ اے امت محمدیہ ذرا غور تو کرنا، اگر باپ ہوتا تو وہ بھی قربان، دین کے خاطر سب کچھ قربان کیا جاتا، چچا کو قربان کروا دیا۔ نبی کبھی زور سے نہیں روئے، کہ نبی کبھی مجمع میں نہیں روئے، کبھی مجمع میں دعا کرتے ہوئے نبی نہیں روئے، بے اختیاری طور سے رونا آ جائے الگ بات، نبی نہیں روئے، مگر جب حمزہ کا انتقال ہوا ہے، آہا میرا نبی رو پڑے، اگرچہ اس وقت رونا ناجائز نہیں ہوا تھا، مگر نبی اتنا روئے کہ لوگوں نے ان کی آواز آپ کی ہچکیوں کو دور تک سنی۔ فَإِلَّمْ تَبْ، نبی نے کہا کہ آج ہر گھر کے اندر ماتم ہے، احد کا موقع ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے، گھروں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، مگر میرا چچا تو ایسا ہے کہ میرے چچا پہ کوئی رو لے۔ انصار نے اپنی عورتوں کو کہا کہ نبی کے گھر پہ چلی جاؤ، اس زمانے کے اندر رونے کی اجازت تھی، نبی نے کہا واپس چلی جاؤ۔ میرا چچا تو ایسا ہے کہ جس پہ کوئی رونے والا نہیں، اللہ ایسا چچا بہادر، 1000 آدمی کے برابر اللہ نے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، وَحَمْزَةُ وَأَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِكَ۔ آپ بھی تو بلڈنگ بناتے ہیں نا، اس کے لکھتے ہیں هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ، اللہ کے عرش کے اوپر چند جملے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جملہ یہ لکھا ہوا ہے وَحَمْزَةُ وَأَسَدُ اللَّهِ، حمزہ تو اللہ کے شعروں میں سے شعر ہے، وہ شعر کو بھی دین کے خاطر قربان کروائے۔ بھائیوں میں بھی عزم کروں، آپ بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ دین کے خاطر ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، دین کو قربان نہیں کریں گے کہیں انشاءاللہ۔ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے جب امت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اپنا سارا مال، اپنی جان، اپنا وقت، سارا کا سارا دین پہ قربان کرنے کا جب جذبہ پیدا ہوگا تو پورا دین پورے عالم کے اندر عام ہوگا۔ صحابہ کے اندر یہ تینوں باتیں تھیں، اپنا سارا وقت اور مال اور اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ ہم تو جاتے ہیں چلے کے لیے، پھر حساب لگاتے ہیں کہ واپسی کب ہوگی، ابھی گئے نہیں ہیں، مگر آنے کا حساب کتاب پہلے لگاتے ہیں۔ صحابہ کی حیثیت نہیں تھا۔ اِنَّ صَلَاتِي، لوگ کہتے ہیں کہ 3 چلے ثابت کرو قرآن میں کہاں ہے؟ 3 چلے ثابت کرو قرآن میں کہاں ہے؟ 3 چلے قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، قرآن میں یہ آیت ملے گی اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری پوری زندگی پوری اور موت سب کے سب اللہ کے لیے، 3 چلے نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارے بڑے کہتے ہیں قدم اٹھاؤ، آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچنا ہے، مگر جب تک امت کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ سب کچھ میں دین کے خاطر قربان کرنا کروں، اس وقت تک پورے عالم کے اندر دین عام نہیں ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، یہ جذبہ پیدا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ، سب کچھ قربان کر دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، حضرت ابو بکر کا یہ جملہ پوری دنیا والوں کے لیے، ہمارے لیے تو بڑے عجیب جملہ ہے۔ حضرت ابو بکر یہ فرما رہے ہیں اَيَنْقُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر کمی آ جائے تھوڑی سی، ابو بکر زندہ رہے، نبی کے بعد سب سے بڑا آدمی ابو بکر زندہ نہیں رہ سکتا، دین کے اندر کمی آئے گی۔ اس زمانے میں تو تھوڑا سا مسئلہ تھا زکوٰۃ، ہمارے زمانے میں دین کا کون سا حصہ زندہ ہے، کون سا دنیا کے اندر حصہ ہے جس کے اندر دین زندہ ہے؟ ہم تو سکون سے سوتے ہیں، سکون سے جاگتے ہیں، سب کو سکون سے کریں۔ اَيَنْقُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، یہ جملہ یاد کر لیجیے، بڑا جاندار جملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جملہ
دین کو زندہ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کے زبان سے اللہ نے نکلوایا تھا، این کو سدینہ وانا ہے، میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابوبکر یوں نہیں کہہ رہے این کو سدینہ ونحن حیون، اے صحابہ کی جماعت تمہیں کیا ہو گیا، دین کے اندر کمی ہے اور تم زندہ رہو، نہیں، کہہ رہے کہ وانا حیون، انا یہ متکلم میں زندہ نہیں رہ سکتا، ساری دنیا میں سارا دین پھیلانا یہ میرے ذمے ہے، لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، راوین والے ساتھ دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، مکی مسجد والے ساتھ دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ورنہ پوری دنیا میں پورا دین پھیلانا یہ میرے ذمے ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اور کم از کم روزانہ 2 رکعت پڑھ کے پوری انسانیت کے لیے دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ کون کون مانگے گا بھائی؟ اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنی اپنی مسجدوں کے اندر 8-8 گھنٹہ دیں گے کہ ہیں انشاءاللہ رمضان مبارک آ رہا ہے، رمضان مبارک کے اندر دیکھیں میں 5-10 منٹ پہلے سے بیان ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ رمضان مبارک کے اندر دیکھیں یہ امت دعوت کے لیے بھیجی گئی ہے، عبادت کے اوپر ڈالیں گے تو عبادت کرتے کرتے یہ عبادت چھوڑ دے گی، دعوت کے اوپر ڈالیں گے تو یہ عبادت بھی کرے گی، دعوت بھی کام دے گی۔ رمضان مبارک کے اندر ایک بہت بڑا مجمع آتا ہے مسجدوں کے اندر، کیوں آتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، کیوں آتا ہے؟ تسبیح پڑھنے کے لیے۔ ان کو دعوت پہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اگر جب آپ نے دعوت پہ ڈال دیا تو یاد رکھیں کہ ہماری مسجدیں پورے سال آباد رہیں گی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ دین کی بقا دعوت کے ساتھ، دین کا بقا دعوت کے ساتھ ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے صرف نماز پڑھتے رہیں گے، نماز چھوڑ بیٹھیں گے۔ اگر دعوت کے ساتھ نماز چلے گی تو دعوت کی برکت سے نماز باقی رہے گی، ہماری مسجدیں پورے سال آباد رہے گی۔ تو رمضان سے پہلے بھی محنت کرنی ہے، اور رمضان کے اندر سب کی منتیں خوشامدیں کروا کے کم از کم 6 روزہ سب کا لگوائیں گے، کہیں انشاءاللہ کریں گے بس انشاءاللہ تک قدم بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی سی بے یہ رمضان کو میں نے کہا نا اللہ سے فیصلہ کروا لے، اللہ سے فیصلہ، ساری انسانیت کے لیے فیصلہ کروا لے۔ ساری انسانیت بے چین پریشان ہے، ساری انسانیت کے، امریکہ والوں کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ کروائے، آسٹریلیا والوں کے لیے بھی، اللہ کے لیے کوئی عجب نہیں۔ مولانا عیسیٰ فرما کے گئے تھے تم محنت کرتے رہو، ایک وقت آئے گا تم سو کے اٹھو گے، پتہ چلے گا فلاں ملک پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا۔ کوئی مشکل نہیں، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مجھے اور آپ کو تو نہیں کرنا، مجھے اور آپ کو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ راتوں کو روئیں، آنسو نکالیں، اللہ کے آنسو، اللہ کی آنسو بڑا قیمتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سارا باطل جمع ہو گیا، سارا باطل جمع ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ رات کو بیت المقدس میں عبادت کرتے رہے، بس آخری بات کرو، ساری رات کو عبادت کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ باطل کا بہرا آ رہا تھا بہت زبردست، اگر وہ آیا تو سارا مسلمان ختم ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی آنسو بہاتے رہے، صبح باہر نکلے، مقابلہ ہے، کسی ایک سامنے بزرگ نظر آئے، دعا کیجئے، دعا کر دیجئے، وہ بہرا آ رہا ہے، اس کا مقابلہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ کی زبان سے نکلا کہ رات کے تیرے رونے نے، رات کے تیرے آنسو نے وہ بہرا کو غرق کر دیا۔ تھوڑی دیر میں اطلاع آئی کہ وہ پورا کا پورا بہرا غرق ہو چکا ہے۔ بھائیوں مسلمانوں کی آنسو میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی، باطل جو بھی اسکیم بنا لیں، خدا کی قسم آپ کے ایک آنسو کے مقابلے میں کسی کی ہمت نہیں۔ تو کیا خیال کریں گے؟ راتوں کو ایک وقت نکالیں، اللہ کے سامنے روئے، اے اللہ اب تو بس کر دیجیے، اے اللہ اب تو بس کر دیجئے، اے اللہ اب تو ہم بے سہارا ہو گئے۔ مولانا عیسیٰ فرماتے تھے اے اللہ اب تو بے سہارا ہے، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، اے اللہ اے اللہ ہمارا سہارا بن جا۔ لوگ صدیوں سے جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں،
کوئی پاؤں پکڑنے والا اور کوئی منتیں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے انسانیت کے رخ کو موڑ دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے کہا تھا ساری انسانیت کے قلوب اے اللہ تیرے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبوہا کیف یشاء، جس طرح اللہ چاہتے موڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ ساری انسانیت کے قلوب کو اے اللہ تو اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ ساری انسانیت کے قلوب کو اے اللہ اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر دے۔ خوب اللہ سے رو لیں اور جتنی محنت ہو سکتی ہے محنت کر لیں اور اللہ کے سامنے خوب گڑگڑا لیں، بہت اللہ فضل فرما دے اسی رمضان کو پورے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا بھائی؟ اس کے لیے تقاضے ہیں، تقاضے اس کے لیے ہیں۔ جب تک یہ ممبر سے تقاضے نہ چل جائیں بھائی جم کے بیٹھے رہیں۔ اتنی تو قربانی ہم سب دے سکتے ہیں نا، اتنی تو قربانی دیجیے۔ صبح سے چلے 4 مہینے کے لیے نقد کون کون تیار ہیں؟ ذرا جلدی سے کھڑے ہو جائیے۔ نقد صبح سے چلے 4 مہینے کے لیے ذرا جلدی سے۔ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چاروں طرف سے ساتھی، کوئی اٹھے گا نہیں ابھی، سب فرمائیے بھائی۔ صبح سے چلے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں عیدیں کریں۔ میں کیا بتاؤں، تاریخ ہماری مسلمانوں کی تاریخ عجیب و غریب ہے۔ طارق بن زیاد کھڑے رہے بیٹھے نہیں۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصر اس اندلس کے پہاڑ کے یہ آج کل کہتے ہیں نا اسپین پہ کھڑے ہو کر طارق بن زیاد 17 سال کا لڑکا عید الفطر کے دن اعلان کرتا ہے اس ملک کے اندر دین پھیلے یا اس ملک کے اندر ہم شہید ہو جائیں گے، اور دوسری کوئی بات نہیں ہے، ہم شہید ہو جائیں گے، کشتیاں جلا دو۔ یہ لڑکے کی زبان سے جملہ نکلا ہے عید الفطر کے۔ ایک دو واقعات نہیں، یہ امت تو بڑی قربانی والی امت تھی۔ اس کے نزدیک عید بقرعید نہیں تھی، اس کے نزدیک تو قربانی تھی، اس امت کے نزدیک تو دین کو پھیلانے کا جذبہ تھا۔ فرمائے بھائی یہ 4 مہینے والے کہیں گے ہماری عید اللہ کے راستے میں بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ چلیے فرمائیے بھائی جلدی جی فرمائیے جی ماشاءاللہ۔ مزید اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل ہجرت مدینہ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والا بیان آپ کو بآسانی مل سکے۔ جزاک اللہ۔